تین طرح کی عورتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ عرش پہ بیٹھ کے مسکراتا ہے۔ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں جو بیٹھی زمین پر ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ عرش بریم پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک دن لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ حقوق العباد کا موضوع چھڑا ہوا تھا، میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، والدین کے حقوق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اتنے میں سماعت کرنے والوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، نہایت ہی ادب سے عرض گزار ہوا، حضرت مجھے بتایا جائے کہ شادی کے لیے کون سی عورت اچھی ہے، شادی کے لیے کس طرح کی عورت تلاش کی جائے، ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کس طرح کی عورت کا انتخاب کیا جائے، شادی کے لیے کس طرح کی لڑکی کا انتخاب کیا جائے۔ یہ سن کر حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بندہ خدا، شادی ایسی عورت سے کرو جسے دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ کون سی عورتیں ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگو، تین طرح کی عورتیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ عرش پہ بیٹھ کے نہ صرف مسکراتا ہے بلکہ ان کے تذکرے بھی چھیڑتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان عورتوں کی باتیں بھی چھیڑتا ہے، تذکرے بھی کرتا ہے۔ وہ کس طرح کرتا ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب بابا فرید کے دربار پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے تو آگے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید کی آوازیں آ رہی تھی۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ حق فرید یا فرید کہنا شرک نہیں ہے؟ یا فرید کیوں کہا جاتا ہے؟ حق فرید یا فرید کہنا کیسا ہے؟ یہ سن کر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں کہا کہ لوگو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ حق فرید یا فرید کہنا گناہ ہے؟ اگر مہر علی سے پوچھتے ہو، میں تو یوں کہتا ہوں کہ اس وقت میرا اللہ بھی حق فرید یا فرید کہہ رہا ہے، اس وقت تو میرا رب بھی حق فرید یا فرید کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھا ہے تو وہ آیت بھول گئے ہو؟ وہ آیت تمہاری نظروں کے سامنے سے نہیں گزری؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے چرچے کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا۔ بابا فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزاری ہے، بابا فرید نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا۔ اب میرے رب کا تو وعدہ ہے نا، جو میرا نام لے گا، جو میرا ذکر کرے گا، میں اسی کا ذکر کروں گا۔ فرمایا تین طرح کی عورتیں ایسی ہیں جو بیٹھی زمین پر ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ عرش بریم پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے ایسی عورتوں کے تذکرے چھیڑتا ہے۔ جنت کی تمام حورین ایسی عورتوں کو دیکھنے کی خواہش رکھتی ہیں، اور یہ عورتیں قیامت کے دن حضرت سیدہ آسیہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی۔ لوگوں نے پوچھا حضرت جلدی بتائیں وہ تین بابرکت عورتیں کون کون سی ہیں؟ شادی کے لیے تو ایسی عورتوں کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پہلی عورت ایسی عورت جو عشاء کی نماز پڑھ کر سوتی ہے، سونے سے پہلے میرے کریم آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر کے سو جاتی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر کے سو جاتی ہے۔ تہجد کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، ٹائم دیکھتی ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اچانک اس کے دل میں تہجد پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حضور جھکنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔
ایک طرف شیطان اسے ورغلاتا ہے، دوسری طرف اس کا دماغ اسے تہجد کے سجدے کرنے کے لیے تلقین کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، شیطان اسے ورغلاتا ہے۔ لیکن یہ خوش قسمت عورت، اللہ کی نیک بندی، اس وقت کو غنیمت جان کر تہجد کی نماز کے لیے گرم بستر سے باہر نکلتی ہے۔ باہر سردی ہے، برف پڑ رہی ہے، باہر جاڑا ہے، ہائے تہجد تو وہ لاڈلی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تہجد پڑھنے والے کو کہتا ہے، او میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے تو؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اوپر سے آوازیں آتی ہیں، کوئی پکارنے والا پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی امیری مانگنے والا ہے، کوئی اولاد مانگنے والا۔ اللہ اکبر! یہ خوش قسمت عورت تہجد کے وقت گرم بستر سے باہر نکلتی ہے، گھر میں گیزر کی سہولت موجود نہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی ہے، وضو کرنے کے بعد سردی کی وجہ سے اس کے ہاتھ وجود کانپ رہا ہوتا ہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مصلی بچھاتی ہے، اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہے، قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، جب سجدے میں جاتی ہے، جب اپنا خوبصورت سا چہرہ اللہ کے حضور پیش کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ایسی عورت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا دوسری وہ عورت جو خوبصورت ہونے کے باوجود بھی، زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہونے کے باوجود بھی شوہر کے ہر ایک حکم کی پیروی کرتی ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کے ہر ایک حکم کی پیروی کر رہی ہوتی ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تیسری عورت، جب اس کا شوہر صبح سویرے گھر سے باہر نکلتا ہے روزی روٹی کی تلاش میں، روزی روٹی کی تلاشی کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، تو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو یہ کہتی ہوئی گھر سے رخصت کرتی ہے کہ اے میرے سرتاج، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے رزق لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا، روٹی کا ٹکڑا لے کے آنا، روٹی کا لقمہ لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، حرام کا لقمہ مت لے کے آنا، شام کو جب آنا حرام کا رزق مت لے کے آنا، حرام کا مال مت لے کے آنا، لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، حلال کا لقمہ نہ ملے تو خالی ہاتھ واپس آ جانا، کوئی بات نہیں، ایک دو دن میں بھوکی رہ لوں گی، بھوک پیاس برداشت کر لوں گی، لیکن حرام کا لقمہ مجھ سے برداشت ہرگز نہیں ہوگا۔ فرمایا جب ایسی عورت شوہر کو حلال کمانے کی نصیحت کر رہی ہوتی ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسی عورت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔